آپ کو آئیڈیل بنانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے وہ چلتے تھے، جس طریقے سے اس کا رہن سہن تھا، جس طریقے سے اس کا اخلاق و کردار تھا، آپ کو اسے ڈھانچے میں اپنی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ڈنکے کے چوٹ سے اعلان فرما دیا، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور باکثرت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت کریمہ میں دو صفات ایسے بتائے گئے ہیں، گویا کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو آئیڈیل مانتے ہیں تو آپ کے اندر وہ صفات موجود ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کی چاہت، قیامت اور آخرت میں اللہ رب العالمین سے لقاء کی امید، اور آپ بہت ہی زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے ہوں۔ محترم بزرگ اور دوستو، اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتا ہو تو کیا وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا؟ رسول کی نافرمانی کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے تو اللہ رب العالمین کے سامنے جب حاضر ہوں گے قیامت کے روز، اگر اللہ تعالی ہمیں پوچھے گا کہ تم کس کو اپنا آئیڈیل مانے تھے، تو ضرور وہ نیک اعمال کرے گا، اعمال صالحہ کرے گا، اور اپنی زبان کو ذکر و اذکار سے تر رکھے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، جس طریقے سے آپ اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے تھے، صحابہ کرام بھی اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کی سوچتے اور کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، راوی حدیث ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی پہنی۔ کیا پہنی؟ سونے کی انگوٹھی۔ تو لوگوں نے بھی آپ کو دیکھ کر کے سونے کی انگوٹھیاں پہن لی۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ مجھے دیکھ کر کے صحابہ کرام بھی انگوٹھیاں پہن لیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتار کر پھینک دی، تو صحابہ کرام نے بھی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انی لن السنہ ابدا
اب میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ چنانچہ لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی۔ محترم بزرگوں دوستو، یہ بالکل صحیح روایت ہے، اور یہ روایت بخاری شریف حدیث نمبر 298 کی روایت ہے، اور مسلم شریف حدیث نمبر 2061 یعنی 2061 کی روایت ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل ماننا چاہتے ہیں، ہمارا آئیڈیل ہے اللہ کے نبی، تو جو وہ کہے ہیں، جس راستے پر چلنے کے لیے کہے ہیں، اس راستے پر ہمیں اور آپ کو چلنا پڑے گا۔ اگر نہیں چلیں گے تو ہمارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اٹھائیے سورہ محمد آیت نمبر 33۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو، ضائع مت کرو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ذرا سوچئے تو صحیح، اگر ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کریں گے، رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، تو ہمارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہر حال میں ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی کی باتوں کو تصدیق کرنی پڑے گی۔ آپ کو اپنا آئیڈیل تصور کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اچھے اخلاق کے، اچھے کردار کے مالک تھے، تو ہمیں اور آپ کو بھی اپنا اخلاق و کردار اسی طریقے سے ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اخلاق کے عوض، آپ کے کردار کے عوض اس کی زندگی سنور جائے، وہ صحیح راستے پر چلے آئے۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا تھا جو مکہ کی گلیوں میں ایک بوڑھی ماں رہا کرتی تھی؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک بوڑھی ماں راستے میں ملی، وہ اپنی اوجھڑی اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بوڑھی ماں کہاں جا رہی ہو؟ اللہ کے نبی سے وہ بوڑھی ماں کہی کہ بیٹا میں فلاں جگہ جا رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ماں چلو میں آپ کی یہ اوجھڑی آپ کو اس جگہ پہنچا دیتا ہوں جہاں آپ جانا چاہتی ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اوجھڑی اٹھا کر کے چلنے لگے۔ آگے آگے بوڑھی ماں جا رہی ہے، پیچھے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور تو اور گالیوں کی بوچھار کرتی ہوئی جا رہی ہیں کہ ایک فلاں شخص آیا ہوا ہے جو جادوگر ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، بے شمار گالیاں بک رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بول رہے ہیں، خاموشی سے جا رہے ہیں، برداشت کیے ہوئے ہیں۔ جب اس جگہ پر پہنچے جہاں بوڑھی ماں کو جانا تھا، لہٰذا اللہ کے نبی سے کہتی ہے کہ بیٹا اوجھڑی یہیں رکھ دو، میں اس جگہ پر ہی آنا چاہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اوجھڑی کو وہیں رکھ دیے، جانے لگے۔ پوچھنے لگی بیٹا کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ بڑے اچھے آدمی ہو، آپ کا اخلاق تو بہت ہی عمدہ ہے، آپ کا کردار تو بہت ہی یونیک ہے، بیٹا تم کون ہو؟ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگے کہ ماں جسے ابھی تم گالیاں دے رہی تھی، جادوگر کہہ رہی تھی،
آپ کی زبان گالیوں سے تھکتے نہیں تھے. میں وہی انسان ہوں, میں محمد بن عبداللہ ہوں. کہا کہ بیٹا محمد بن عبداللہ تم ہی ہو؟ کہا کہ ماں ہاں. کہا بیٹا جو یہ بات کہتے ہیں کہ محمد جادوگر ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ محمد کا دین صحیح نہیں ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ محمد بد کردار ہے, بد اخلاق ہے, میں وہ نہیں مانتی. لہٰذا تم اچھے انسان ہو, اچھے اخلاق کے ماہر ہو, لہٰذا میں تیرے رب پر اسلام قبول کرتی ہوں. اور کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہمیں اور آپ کو ایسا کردار ادا کرنا پڑے گا, ایسا اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑے گا کہ ہمارے کردار سے, ہمارے اخلاق سے غیر متاثر ہو جائے.